بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر ایک دن سب رشتے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، ماں باپ خاموش ہو جائیں، بہن بھائی بے نیاز ہو جائیں، دوست اجنبی بن جائیں، شریک حیات پیٹ پھیر لے، تو انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ وہ لمحے جب آپ درد میں ہوتے ہیں مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا، جب آپ چیخنا چاہتے ہیں مگر آواز صرف آپ کے سینے میں گونجتی ہے، جب آپ روتے ہیں اور آنکھوں سے نہیں دل کے آنسو بہتے ہیں، اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اصل میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو سب سے زیادہ قریب بلاتا ہے۔ اسد وائس 1M کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کرے۔ جب دنیا کے سارے در بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو رب راستہ بناتا ہے۔ بعض اوقات اللہ آپ کو تنہا کر دیتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ اصل سہارا صرف اسی کا ہے، کہ جن لوگوں پر آپ نے بھروسہ کیا وہ سب عارضی تھے، اور جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے وہ صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھی آپ جس رشتے کو زندگی سمجھتے ہیں، اللہ وہی رشتے آپ سے چھین لیتا ہے تاکہ آپ اصل زندگی کی طرف لوٹیں، تاکہ آپ دل سے اس کو پکاریں، اس پر یقین کریں اور اسی کو سب کچھ سمجھیں۔ یہ تنہائی دراصل اللہ کا ایک پیغام ہوتی ہے۔ آپ کے آنسو، آپ کا درد، آپ کا صبر، سب کچھ رب کے علم میں ہوتا ہے۔ اس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو آپ کا ٹوٹا ہوا دل کیسے اس کی نگاہ سے اوجھل ہو سکتا ہے؟ جب سب چھوڑ جائیں اور صرف رب باقی رہ جائے تو سمجھ لیجئے کہ رب چاہتا ہے کہ اب آپ صرف اسی کو چنیں، اس پر ہی بھروسہ کریں۔ اب آئیے کچھ نشانیاں دیکھتے ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے جب سب رشتے ساتھ چھوڑ جائیں۔ نشانی نمبر 1، جب آپ کا دل روتا ہے مگر زبان خاموش ہوتی ہے، اور پھر آپ کے دل میں بغیر کسی وجہ کے اللہ کا ذکر آتا ہے، تو یہ اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے، آپ کو سن رہا ہے۔ نشانی نمبر 2، جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور آپ کو سجدے میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے، تو یہ واضح نشانی ہے کہ رب نے آپ کو اپنے قدموں میں جگہ دے دی ہے۔ نشانی نمبر 3، جب آپ کے دل میں دنیا کی بے ثباتی کا شدید احساس جاگنے لگے اور آپ کو صرف اللہ سے مانگنے کا خیال آنے لگے، تو یہ اللہ کا آپ کو اپنے عشق میں کھینچنا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 4، اگر آپ کو ایسے الفاظ، ویڈیوز یا آیات ملتی ہیں جو آپ کے حالات کا جواب دیتی ہیں، تو سمجھ جائیں اللہ آپ سے خوشی میں گفتگو کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 5، جب آپ بار بار ٹوٹتے ہیں مگر ہر بار سنبھل جاتے ہیں اور دل کہتا ہے کہ ابھی ہارنا نہیں، تو یہ رب کی طرف سے ایک نرمی ہوتی ہے جو آپ کی ایمان کو بچا رہی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی کسی کو بے وجہ تنہا نہیں کرتا۔ جب آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا تب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو وہ پھر واقعی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں تو آپ خود کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اصل طاقت اسی وقت آتی ہے جب ہم رب کے سوا ہر شے سے امید توڑ دیتے ہیں۔ انسان کبھی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کے سامنے نہ جھکے، اور کبھی مضبوط نہیں بنتا جب تک وہ لوگوں کے بے وفائی سے سبق نہ سیکھے۔ اگر اللہ نے آپ کو تنہا کر دیا ہے تو اس تنہائی میں بھی ایک حکمت ہے، ایک تربیت ہے، ایک محبت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دنیا کے شور سے نکال کر اپنی طرف لانا چاہتا ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہو کہ آپ رشتوں کے پردے ہٹا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھیں کہ اصل وفا اس کے سوا کسی کی نہیں۔ بعض اوقات ہم رشتوں کو رب سے بھی بڑا بنا لیتے ہیں، اور جب وہ رشتے ہمیں چھوڑتے ہیں تو ہم بکھر جاتے ہیں، مگر اللہ ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ وہی رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، کیسے آپ کی فریاد کو سن کر خاموش رہ سکتا ہے؟ اگر سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اب صرف وہی آپ کا سہارا بنے۔ یہ وقت آپ کے اور رب کے درمیان رشتہ مضبوط کرنے کا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے
کہ آپ اس وقت کو شکایتوں میں ضائع کرتے ہیں یا سجدوں میں گزار کر اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ دل جو سب کے چھوڑ جانے پر بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے، اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے، جو میرے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو آپ بس ایک قدم اٹھائیں، باقی سارا سفر رب خود طے کروا دے گا۔ بس رب کو اپنا دوست بنا لیں، پھر آپ کو کسی رشتے کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔